अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान की सियासी तारीख कोई काबिल फ़ख्र नहीं रही और उसमें ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो उसके ऊपर फ़ख्र कर सके। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख के जो अहम पहलू हैं उसमें सिर्फ दो ऐसे वाक़यात हैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह इस प्रोग्राम की इब्तदा में कोई 15-16 सेकंड की आपने वीडियो देखी होगी और आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि एक वेबसाइट का जो है वो नाम नज़र आया है, उसके बाद सरदार शेरबाज मज़ारी की तस्वीर नज़र आई थी, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ अपनी वालदा के साथ थे। लेकिन आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसका ताल्लुक मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से जुड़ता है और वो इस तरह है कि मियाँ नवाज शरीफ को किस तरह जेल से निकाल कर लंदन भिजवाया गया और उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ का अहम किरदार था। ये इस हवाले से बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन जो सबसे पहली बात यह है जिसका मैं तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ और वो ये है कि हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त और सीजन जर्नलिस्ट दानिश्वर फारूक आदिल साहब, उनकी अपनी एक वेबसाइट है आवाज़ा.com। आप ज़रूर जाएं, वहाँ देखें, बहुत बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। उन्होंने हाल ही में उनकी वेबसाइट पर उनके अपने दो मज़ामीन छपे हैं, जिसमें एक मजमून तो सरदार शेरबाज मज़ारी के इंतकाल के बाद उनकी शख्सियत का जो एक खाका है वो उन्होंने लिखा है और उसमें इंतहाई एक लाइटर अंदाज में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया। और जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने फौरी तौर पर फारूक आदिल साहब से राब्ता किया और उनसे पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने सारी सूरत हाल जो बताई वो अब मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरी जो अहम बात थी वो उन्होंने अपने दूसरे मजमून में लिखी, जो मियाँ नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर जब इंतकाल कर गई तो उन्हें खराज अकीदत पेश करने के हवाले से उन्होंने उनका एक शख्सी खाका लिखा था। उसमें भी एक बहुत बड़ी बात थी जिसका आज हम तज़किरा करेंगे। पहले आते हैं सरदार शेरबाज मज़ारी के हवाले से जो उन्होंने शख्सी खाका लिखा, उसमें एक बहुत बड़ा इंकशाफ था और वो इंकशाफ ये था कि वो लिखते हैं कि 1999 में आज के वजीर आजम यानी उन दिनों तहरीक इंसाफ के जो सरबरा इमरान खान थे वो मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और कराची चैप्टर के जो ओहदेदार थे उनके हमरा बकौल फारूक साहब के नजीब हारून भी उनके साथ थे। ये तहरीक इंसाफ का जो वफद था वो सरदार शेरबाज मज़ारी से उनकी रिहाइशगाह पर मिलने गया और उनसे कहा कि नवाज शरीफ को हटाने का फैसला हो चुका है, आप इस सिलसिले में आगे आएं ताकि आने वाले सेटअप में हम आपके लिए भी जगह बनाएं और जो है वो आप हमारा साथ दें। ये बात सुनकर सरदार शेरबाज मज़ारी थोड़ी देर या चंद लम्हे वो खामोश रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को हटाने का क्या करीना है, कौम ने उनको 2/3 अक्सरियत दी है, वो हुकूमत में है, तो ये तो बात समझ में ही नहीं आती कि किस तरह मियाँ नवाज शरीफ को हटाया जाए। थोड़ी देर उन्होंने सांस ली और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जिंदगी में उन्होंने एक ही बड़ी गलती की थी जिसका पछतावा आज तक उनके साथ है, अब वो दूसरी गलती नहीं करना चाहते। ये एतराफ असल में उन्होंने इस तारीखी पस मंजर के हवाले से किया था। उन्होंने बताया था कि 1977 में जब पीएनए की तहरीक चल रही थी तो उन दिनों पीएनए के अंदर तमाम जो है वो अपोजिशन की जमातें शामिल थीं, जिसमें नवाबजादा नसरुल्लाह, असगर खान, मुफ्ती महमूद, बेगम नसीम वली खान और इस तरह जमात इस्लामी के प्रोफेसर गफूर अहमद और दीगर जो कायदीन थे वो शामिल थे। पीएनए की जो तहरीक थी वो बड़ी खतरनाक किस्म की तहरीक थी और उस तहरीक की वजह से जुल्फकार अली भुट्टो ने पीएनए की क़यादत से मुज़ाकरात शुरू किए। इस वक्त जो पीडीएम की तहरीक चल रही है, अगर हम पीएनए की उस तहरीक से उसका मवाजना करें तो हमें ये तहरीक जो मौजूदा पीडीएम की तहरीक है वो उस तरह शिद्दत नजर नहीं आती जितनी शिद्दत पीएनए की तहरीक में थी। लेकिन उसके बावजूद जुल्फकार अली भुट्टो ने अपोजिशन से मुज़ाकरात शुरू किए और मुज़ाकरात का एक सिलसिला चलता रहा। उस मुज़ाकरात के दौरान
ہوا یہ تھا کہ نوابزادہ نصراللہ خان، مفتی محمود اور جو دیگر لوگ تھے وہ اس بات کے حامی تھے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں اور ان کے مطالبات اگر قبول کر لیے جاتے ہیں، نئے انتخابات ہوتے ہیں تو ملک نئے انتخابات کی طرف چلا جائے اور ملک کو مارشل لا سے بچا دیا جائے۔ جبکہ پی این اے کی جو دوسری قیادت تھی اس میں اصغر خان، مولانا شاہ احمد نورانی، بیگم نسیم ولی خان یہ لوگ شامل تھے، خود سردار شہرباز مزاری بھی شامل تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ان حالات میں کسی صورت میں بھی مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے اور مذاکرات ناکام ہو جائیں تاکہ ذوالفقار علی بھٹو سے جان چھوٹ جائے، اور اگر اس کے نتیجے میں ملک کے اوپر مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے جان چھوٹ جائے۔ اور بعد میں پھر ایسا ہی ہوا۔ سردار شہرباز مزاری کہتے ہیں کہ زندگی میں ان سے وہ جو عمل ہوا اس کا پچھتاوا ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ کس طرح ضیاء الحق کا شفاف ترین مارشل لا اس ملک کے اندر 10 سال تک نافذ رہا۔ ملک کے اندر ایک نئے سیاسی کلچر نے جنم لیا اور ملک کی جڑوں کے اندر بارود بو دیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان جن حالات سے گزرا اس کے نتائج ہماری نسل اور جو نئی نسل ہے اس کو بھی ابھی تک بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو باولپور کے قریب طیارے میں پھٹا نہیں، لیکن وہ ابھی تک اس ملک کے کسی نہ کسی گلی کوچے میں، کسی نہ کسی ٹی وی چینل پر، کسی نہ کسی کتاب میں، کسی نہ کسی اخبار کی ہیڈ لائن میں وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ تو تھا وہ سردار شہرباز مزاری کا وہ قصہ جو عمران خان کو انہوں نے بالکل جواب دے دیا تھا، لیکن سوال یہ ابھرتا ہے کہ 1999 کے حوالے سے جو جنرل مشرف نے میاں نواز شریف کا تختہ الٹا تھا، اس تختہ الٹنے کے حوالے سے آج تک جتنی بھی کتابیں چھپی ہیں، اس دور میں اس فوجی انقلاب کے اندر جو لوگ، جو افسر شامل تھے، لیفٹیننٹ جنرل سطح کے لوگ، انہوں نے بھی جو کتابیں لکھی اس میں اس طرح کا کہیں ہمیں کوئی ذکر نظر نہیں آتا کہ عمران خان کو اس بات کا کیسے پتا چلا کہ جنرل مشرف اس ملک کے اندر فوجی بغاوت کرنا چاہتے ہیں، نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کے اوپر نہ صرف تحقیق ہونی چاہیے بلکہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس سوال کا پیچھا بھی کرنا چاہیے کہ جنرل مشرف کے آنے سے پہلے عمران خان تھے، انہوں نے اگر سردار شہرباز مزاری سے یہ بات کی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس بغاوت کے براہ راست ایک نہ صرف رازدار تھے بلکہ وہ اس میں شامل بھی تھے۔ ہم نے بعد میں دیکھا کہ جنرل مشرف کا جو صدارتی ریفرنڈم ہوا تھا ایک جعلی قسم کا، اس میں عمران خان اس کا حصہ تھے، ان کی حمایت کی تھی، اور بعد میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو اقتدار دلوانے میں حصے دار بنتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ کا پتہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو جنرل مشرف 20 سیٹیں تو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ اپنی شخصیت کے حوالے سے اس خوشگمانی میں تھے کہ انہوں نے 100 سے زیادہ سیٹیں مانگی، جس پر جنرل پرویز مشرف نے انکار کر دیا اور اس کے بعد عمران خان ان کے مخالف ہو گئے۔ لیکن آج میں جو سب سے اہم بات آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کے حوالے سے۔ فاروق عادل صاحب نے لاہور کے ایک سینئر صحافی عطاء الرحمان کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا اور بڑے لائٹر انداز میں کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر میاں نواز شریف نے اقتدار میں رہتے ہوئے یا اقتدار میں اگر نہ بھی تھے، انہوں نے جتنے بھی بڑے فیصلے کیے اس میں پہلے انہوں نے اپنی والدہ کو اعتماد میں لیا۔ جب انہوں نے میاں نواز شریف کے فیصلوں پر اپنی رضامندی کی مہر لگائی، اس کے بعد میاں نواز شریف نے وہ فیصلے کیے۔ میاں نواز شریف کی والدہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف اقتدار سے بے دخلی کے بعد سپریم کورٹ نے انہیں نااہل کر دیا اور وہ پھر ایک کیس کے اندر جیل چلے گئے تو ان کی طبیعت وہاں شدید خراب ہو گئی۔ اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے عطاء الرحمان کے حوالے سے کہ ان کی جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور ان کو میاں شہباز شریف اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ علاج کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن میاں نواز شریف نے
انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کی اس جیل سے مرنا پسند کریں گے لیکن وہ جیل سے نہیں نکلیں گے، اور وہ بضد تھے کہ میں مر جاؤں گا لیکن علاج کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس مضمون کے اندر واضح طور پر ایک بات لکھی گئی ہے، لیکن جب میری فاروق عادل صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے حوالے سے ان کے بھی ذرائع ہیں کہ آرمی چیف کی ہدایت پر مختلف فوجی حکام نے شریف خاندان سے رابطہ کیا اور میاں نواز شریف کی والدہ کو اپروچ کیا اور انہیں کہا کہ وہ اس ساری صورتحال میں میاں نواز شریف کو راضی کریں کہ وہ لندن علاج کے لیے جائیں، کیونکہ اگر وہ نہیں جائیں گے تو ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ بیگم شمیم اختر نے انہیں اس بات پر قائل کیا اور وہ ایک بار جیل بھی گئی تھی، ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنی ضد چھوڑیں اور علاج کے لیے جائیں، جس کے بعد میاں نواز شریف کو پہلے تو سروسز ہسپتال لاہور لایا گیا اور اس کے بعد حکومت نے جس طرح اجازت دی وہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے کوئی زیادہ پرانی نہیں ہیں، وہ آپ نے دیکھ بھی لی، تو میاں نواز شریف لندن علاج کے لیے چلے گئے۔ یہاں اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان شاید چاہتے تھے کہ اگر جتنے بیمار ہیں نواز شریف اور انہوں نے اتنا بڑا رسک لینا پسند کیا تھا، آپ اندازہ کریں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو ایک عدالت کے ذریعے ضیاء الحق نے ان کو موت کی سزا دلوائی، آج تک اس کے زخم جو ہیں وہ مندمل نہیں ہوئے۔ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے پورے کلچر کو جتنا نقصان ہوا وہ آج تک اس کا ازالہ نہیں ہو سکا۔ اگر اس طرح کی حرکت عمران خان اپنے منتقم مزاج کے جو محتاج ہیں کر لیتے تو شاید پاکستان کو اس لیے زیادہ نقصان ہوتا کہ میاں نواز شریف کا تعلق ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے ہے، اور یہی شاید سبب تھا کہ پاکستان کی فوج درمیان میں پڑی، اور اس کے درمیان میں آنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ایک بڑی سیاسی شخصیت کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ اگر وہ جیل میں ان کی فوتگی ہو جاتی تو شاید اس کا نقصان سب سے زیادہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا۔ تو یہ ایک نئے انکشاف تھے۔ میں چاہتا تھا کہ جو چیزیں میرے سمجھ میں آ رہی تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سلسلہ جو 1999 سے شروع ہوا تھا 2020 تک جاری ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے پروگرام کو بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔